بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فوائد۔ جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو بے تحاشا رزق کے لیے، اگر اولاد نافرمان ہے میاں بیوی میں پیار محبت کے لیے، بسم اللہ کو کس طرح پڑھیں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بات سکپ نہ ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ امام رازی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 168 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعویٰ الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی، اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اسی عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کر لے وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس آئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہریلا مہلک کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ کیسر اور روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ ٹوپی اوڑھتا تو درد کافور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے۔
تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی۔ لہٰذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقبہ کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے صلہ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ ناظرین، بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد پورے ہو جائیں، بس جو کوئی اس پر عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام رات انسانی شیطانی شرارتوں اور جن اور بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے معمون رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو موجب سرسبزی، کھیت و فراوانی، غلہ و حفاظت، اجملہ آفات و باعث حصول برکت ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سننے والوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھیں، تکلیفیں دور فرمائے، ہر مسلمان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔